گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے کچھ عشق کے بولوں کا۔ جی ہاں، وقت ہوا ہے کچھ اپنی ذات کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں مگن کرنے کا، کیونکہ وقت ہوا ہے نغمات رضا کا۔ کیا بات ہے کلام رضا کی، جیسے جیسے سنتے جائیں سمجھتے جائیں دل کی کلیاں کھلنے لگ جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت خود اپنے ان مبارک کلاموں کے بارے میں کیا خوب بات لکھتے ہیں۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منقار ہے۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے انہی نغمات کو لے کر اس سلسلے میں حاضر ہوتے ہیں، اور آج کون سا کلام ہوگا؟ جی ہاں، آج ایسا کلام ہے جو عاشقوں کو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ ویسے تو امام اہل سنت کا ہر کلام ہی عشق رسول کو بڑھانے والا ہے، مگر آج کلام ایسا ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو ایک نئے انداز میں، ایک انوکھے اور نرالے انداز میں امام اہل سنت نے بیان کیا۔ شعر پہلا پڑھوں گا، کلام آپ سمجھ جائیں گے۔ وہ کلام کیا ہے؟ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ کچھ مشکل الفاظ کا ترجمہ، پھر اس کے بعد اس کی شرح۔ نور باری یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور، حجاب یعنی پردہ، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کہتے ہیں سورج کو۔ یعنی اب اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کا جلوہ جو ہے ایک بار پھر دکھا دیجیے، اپنے جلوے کو بے نقاب کر دیجیے، کیونکہ آپ کا جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہیں وہ نور باری کے مظہر ہیں، اللہ کے نور کے مظہر ہیں۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا من نور اللہ، کہ میں اللہ کے نور سے ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ جو ہے وہ عکس نور خدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا گویا ایک جلوہ ہے۔ تو یا رسول اللہ، اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھائیے، اپنا جلوہ زیبا دکھائیے۔ یہ مہر یعنی یہ سراجم منیر، یہ آفتاب عالم کا یہ ایک چمکتا ہوا جو سورج ہے، یہ نقاب میں ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا یہ نقاب میں جو جانا ہے، اس کی وجہ سے عالم میں ظلمت طاری ہو رہی ہے، یہ گناہوں کا دورہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، پھر کرم فرمائیے اور اپنے چہرے سے نقاب اٹھائیے۔ ایک نرالا انداز ہے دیدار رسول کا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ذرا سمجھیے کیا لکھ رہے ہیں۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا
زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کاش اعلیٰ حضرت کے نشار کے صدقے ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نصیب ہو جائے۔ اب بڑا ہی عجیب، بڑا ہی نرالا، عموماً نعتوں میں ایسا شعر نہیں ہوتا، مگر اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے نا۔ کیا لکھتے ہیں؟ جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے، سوزش عشق چشم والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ یہ نعت میں کباب کا تذکرہ، یہ نعت میں کسی چیز کے جلنے کی بات، یہ اعلیٰ حضرت ہی ایسی بات لکھ سکتے ہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ سوزش کس کو کہتے ہیں؟ جلن کو کہتے ہیں۔ چشمے والا سے مراد کیا ہے؟ عزت والی مبارک آنکھ۔ کباب آہو، آہو کسے کہتے ہیں؟ آہو ہرن کو کہتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کی بات ذرا سوچئے، دنیا میں لذیذ ترین گوشت جو ہے نا وہ ہرن کا گوشت کہا جاتا ہے۔ ہرن کے کباب ون آف دا ڈیلیشیس فوڈ، دنیا کے خوبصورت ترین، دنیا کے لذیذ ترین کھانوں میں ہرن کے کباب کو کہا جاتا ہے۔ اب ہرن کے کباب کا تذکرہ اعلیٰ حضرت کہاں لے کر آئے ہیں، کس انداز میں لے کر آئے ہیں؟ یہ کمال اعلیٰ حضرت کا ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آنکھوں کی چشمے والا کا جو عشق ہے نا، پیارے آقا کی آنکھوں کے میں اتنے عشق میں گرفتار ہوں کہ اس عشق کی جلن سے، اس عشق کی سوزش سے میرے دل سے جو ہے وہ جلنے کی بو نکل رہی ہے۔ یعنی یہ وہ بو ہے کہ میرا عشق میں دل جل رہا ہے۔ دیکھیں عشق میں دل جلتا ہے، یہ بات تو ہے، لیکن اس جلن سے بو کا نکلنا، اور وہ بو کس وجہ سے ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے مجھے بے حد پیار ہے، وہ سوزش عشق چشمے والا ہے۔ تو اب کہتے ہیں یہ دل جل جل کر گویا کباب کی مانند ہو گیا۔ اور ایک بات لکھتے ہیں کہ اگر عشق رسول میں دل جل جائے اور جل کے کباب بن جائے نا، تو کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ اے دنیا کے ہرن کے کباب کے مزے لوٹنے والوں، نبی پاک کے عشق میں دل کو جلا کر دیکھو، یہ مزہ تمہیں اس سے بھی زیادہ مزہ دے گا۔ ایک اور جگہ اسی جلن کی، اسی آگ کی، اسی عشق کی بات کو کتنے پیارے نرالے انداز میں امام عشق و محبت سمجھاتے ہیں۔ کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ اب چھٹنا سستا جو ہے، اس کلام کی جب باری آئے گی تو انشاءاللہ شعر پر اور بھی کلام کریں گے، لیکن بڑی کمال کی بات، آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ یار جان چھوٹی سستے چھوٹ گئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ارے کبھی آگ نے بھی آگ کو بجھایا ہے، مگر کمال دیکھیں، عشق رسول کی آگ اگر دل میں لگ جائے تو وہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گی۔ کیا بات ہے امام اہل سنت کی۔ اب اس شعر کو اب سمجھیے، بہت سارے اسلام بھائی یہ سوچتے ہیں جب یہ کلام میں شعر پڑھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن اب ذرا غور کیجئے، سرکار کی آنکھوں کے عشق میں مبتلا دل کو جلانے والے کا یہ شعر ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے، سوزش عشق چشمے والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے، سوزش عشق چشمے والا، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے، سوزش عشق چشمے والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، عاشق، واقعی عاشق ہونا ہر خوبصورتی میں محبوب نظر آتا ہے۔ ہم کسی گلشن کو دیکھیں، کسی باغ کو دیکھیں، کسی پھول کو دیکھیں، اس کی خوبصورتی میں گم ہو جاتے ہیں۔ امام عشق و محبت کسی باغ کو دیکھیں، کسی گلشن کو دیکھیں، کسی پھول کو دیکھیں، انہیں نبی پاک کی یاد ستاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ سارے گلشن، ساری مہک، سارے پھول یقیناً بڑے خوبصورت ہیں،
مگر صدقہ کس کا ہے؟ لو لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. کیا لکھتے ہیں؟ انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب. کمال شعر ہے، یقین کریں دل کے تار ہلا دیتا ہے یہ شعر کہ یہ کیسے عشق میں لکھا گیا ہے. ارے گلشن بھی ہے تو میرے آقا کے صدقہ ہے، پھول بھی ہے، اس کی رنگت بھی میرے آقا کی برکت سے ہے، یہ پھولوں میں جو مہک ہے، یہ چمک ہے، یہ دمک ہے، سبحان اللہ، یہ سب نبی پاک کے در کا صدقہ ہے. بو کہتے ہیں خوشبو کو. مایہ سمن کے معنی کیا ہیں؟ چلے یہ بھی سمجھ لیجئے. اعلیٰ حضرت یہ جو شعر میں لکھ رہے ہیں کہ مایہ سمن کہتے ہیں چمبیلی کا سرمایہ، یعنی چمبیلی کے پاس جو اپنا سب کچھ ہے نا، اس کی جو بو ہے وہ بھی نبی پاک کے در کا صدقہ ہے. اچھا، چمن چمن یعنی گلستان و بوستان جو باغ ہوتے ہیں، مہکنا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ خوشبو دینا، اس کو مہک. رنگت یعنی رنگینیاں. تو اب اعلیٰ حضرت کے شعر کا مطلب کیا بنے گا؟ اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پسینے کی خوشبو ہی دراصل چمبیلی کے پھول کا سرمایہ ہے، اور باغات حضور کے جلوے ہی سے باغ باغ ہیں. گلشن ہستی انہی کی خوشبو سے مہک رہا ہے، اور گلاب کے پھول کا حسن بھی انہی کی مرہون منت ہے. میرے میٹھے اسلام ایک شاعر بڑی پیاری بات، وہ بھی عشق کی بات کی ہے کہ میں سارے جلووں کو کیوں دیکھتا ہوں. شاعر لکھتے تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں کی کیا شان ہے. تو بہرحال کمال کا شعر ہے. اور میں ایک مشورہ دوں گا، الحمدللہ پچھلے دنوں ایک ایسی جگہ پر جانا ہوا جو بہت خوبصورت باغ تھا، اور وہاں یہ شعر پڑھنے کا موقع ملا. یقین کریں آپ کسی باغ میں جا کر پھولوں کو دیکھ کر جب یہ شعر پڑھتے ہیں نا تو اعلیٰ حضرت سے اور محبت بڑھتی ہے، اور نبی پاک کے عشق میں مزید اضافہ ہوتا ہے. ذرا سنیے کیا لکھتے ہیں. انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بات ہوگی گلو بلبل کی بات تو بڑی سنی، مگر آج ان مبارک لب مصطفیٰ کا تذکرہ کس پیارے انداز میں امام عشق کو محبت کرتے ہیں. وہ گل ہیں لبہائے نازک، وہ گل ہیں لبہائے نازک، ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. تھوڑا سا مشکل شعر ہے، لیکن اگر اس کو سمجھ لیں گے تو دل کی کلیاں اور کھل جائیں گی. کچھ مشکل الفاظ کہ پہلے کچھ معنی بتا دیتا ہوں. میٹھے اسلامی بھائی، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا گل. گل کے معنی پھول ہیں. لب ہائے یعنی اس کے مراد ہے ہونٹ، پیارے آقا کے ہونٹوں کا تذکرہ ہے. اب اس میں اعلیٰ حضرت کیا رہے ہیں، کمال کا عشق دیکھیں. کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مبارک کیسی عجیب شان رکھتے ہیں کہ گلاب کی پنکھڑیوں سے زیادہ بھی نرم و نازک ہیں. لیکن جب یہ لبوں کو حرکت دیتے ہیں، یعنی خود تو پھول ہیں ہی، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. یہ تو ایک بات ہے کہ وہ لطافت، وہ نزاکت ہے ان لبوں میں، لیکن جب یہ گھونٹ کھلتے ہیں نا تو اس سے ہزاروں قرآن و حدیث کے پھول جھڑتے ہیں، حکمت کی باتیں نکلتی ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں اسی دہن مبارک کے بارے میں، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے وہ اللہ کے بتائے سے، اللہ کی عطا سے ارشاد فرماتے، یعنی ہر لفظ جو ہے وہ حکمت کا گویا خزانہ ہوا کرتا. تو وہ مبارک لب ہیں کہ جن سے ہزاروں پھول رحمت کے برکت کے جھڑتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ اے بلبل
تو نے باغ میں تو بہت سارے پھول دیکھے ہوں گے، مگر یہ ایک ایسا باغ ہے، ایک ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جن کے پاس پورا باغ ہی موجود ہے۔ نبی پاک کے مبارک لبوں میں، میرے آقا کے مبارک جسم اطہر میں پورا گلشن ہی سمایا ہوا ہے۔ بلبل نے باغ میں بہت سارے پھول جا کر دیکھے ہوں گے، مگر یہاں تو سارا گلشن ہی نبی پاک میں موجود ہے۔ ذرا اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، دو باتیں ہیں مگر دونوں نرالی باتیں ہیں۔ اب ذرا غور سے اس شعر کو سنیے۔ وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھے گلشن گلاب میں ہے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھے گلشن گلاب میں ہے۔ اللہ اللہ۔ امام اہل سنت نے اب جو دو اشعار عطا کیے ہیں، کمال کے اشعار ہیں۔ ہم سب نے قبر میں جانا ہے، قبر میں جا کر منکر نکیر کا سامنا کرنا ہے۔ یہ وہ منکر نکیر کون سے فرشتے ہیں جو قبر میں سوال و جواب کرنے آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت اپنے آقا کی بارگاہ میں کیا پیارے انداز میں التجا پیش کرتے ہیں۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ بریلی کے تاجدار کا عشق دیکھیے، نبی پاک سے ایک التجا کا انداز دیکھیے، بھروسہ دیکھیے کہ آقا اکیلا ہوں قبر میں، فرشتے بھی آ گئے ہیں، سوال بھی کر رہے ہیں، اور میرا وہاں کوئی رشتہ دار، کوئی حامی، کوئی دوست نہیں ہے آپ کے سوا۔ آپ کرم فرمائیے اپنے اس غلام پر، ساری زندگی آپ کی نعتیں پڑھتا رہا، ساری زندگی آپ کی یاد میں جیتا رہا، یا رسول اللہ آپ قبر میں تو کرم فرمائیے، اور جو سوالات ہیں اس میں میری مدد کیجیے۔ اعلیٰ حضرت اسی تصور کو اپنے ایک اور کلام میں بڑے پیارے انداز میں نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا رسول اللہ اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، وہ سختیاں سوال کی وہ صورت محیب، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ انداز ہے اعلیٰ حضرت کا کہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف فریاد کر رہے ہیں۔ آج کے دور کے ایک شاعر نے لکھا نا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اس تصور میں، اس قبر کے ہولناک منظر میں اعلیٰ حضرت کس کو پکار رہے ہیں؟ ذرا اس تصور میں ڈوب کر یہ شعر سنیے۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کھڑے ہیں منکر یا رسول اللہ، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور،
بتا دو آ کر میرے پیغمبر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اگلے شعر میں اب قیامت کی بات کر رہے ہیں۔ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ خدائے قہار، قہر و غضب والا، اللہ کی ایک شان قہار بھی تو ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بدکاریوں یعنی گناہوں کے دفتر مانے رجسٹر کھل گئے ہیں۔ یا رسول اللہ، میرا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں کھل گیا ہے، آج میری کوئی مدد کرنے والا نہیں، رب اپنی شان قہاری پر ہے، میری بدکاریاں اتنی ہیں کہ اگر فیصلہ سنا دیا گیا تو جہنم کے سوا میرا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ آقا بس آپ کی راہ تک رہا ہوں۔ کیا لکھتے ہیں؟ بچا لو آ کر شفیع محشر، آپ ہی تو شفاعت کرنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ کہاں ہیں آپ؟ تمہارا بندہ عذاب میں ہے، اگر آپ نہ آئے تو مارا جاؤں گا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے برادر مولانا حسن رضا خان صاحب کیا خوبصورت انداز میں اسی قیامت کے نقشے کو کس طرح بیان کرتے ہیں کہ کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، یعنی کسی کے بارے میں حکم دے دیا جائے گا کہ جہنم میں لے جاؤ، وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا کہ آقا کرم فرما دے شاید پھر بچا لیں گے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کا حال کیا ہوگا اس دن؟ ہزار جان فدا، نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ میرے آقا دوڑ رہے ہوں گے، اپنے غلاموں کی پکار سن کر انہیں بچانے کے لیے دوڑتے ہوں گے۔ لکھتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ جس طرح ماں سے بچہ بچھڑ جائے، کس طرح وہ ماں تلاش کرتی ہے آقا اپنے غلاموں کو، اس طرح تلاش کر رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت اسی آقا کو گویا دہائی دے رہے کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن بھول نہ جائیے گا، اتنا بدکار ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں اگر نامہ اعمال کھل گیا تو مارا جاؤں گا۔ شفیع محشر آپ میرے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھیے گا۔ ایک اور شعر میں ہمیں دلاسا ملتا ہے نا کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ مولانا حسن رضا خان صاحب اس شعر میں بھی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آقا سے لو لگائے رکھو، وہ انشاءاللہ وہاں بھی اپنے دامن سے پردہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ خدائے قہار ہے غضب پر، خدائے قہار، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ ہائے ہائے، اب اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہوئے عاشقان رسول کو کیسا دلاسا دے رہے ہیں کہ اے غلاموں گھبراؤ نہیں،
کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ، کھلے ہاتھ یعنی کوئی بہت سخی آدمی ہو نا، بہت بانٹنے والا، اس کو کہتے ہیں اس کے ہاتھ بڑے کھلے ہیں۔ بھرے خزانے یعنی خزانہ بھی بھرا ہوا ہے۔ اور پھر مفلس کہتے ہیں غریبوں کو، اور اضطراب کہتے ہیں دل جو بے چینی کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی شخص کسی سے مانگنے جائے تو دل میں ایک بے چینی ہوتی ہے، پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، کتنا ملے گا، اتنوں کو بانٹ رہا ہے ختم نہ ہو جائے۔ اچھا کسی کی دل بڑا ہوتا ہے، پیسے نہیں ہوتے، مال نہیں ہوتا، نعمتیں نہیں ہوتی، جی تو چاہتا ہے بہت کچھ بانٹوں مگر ہوتا ہی نہیں۔ تو دل بڑا ہونا، سخاوت دل میں ہونا بڑی اچھی بات ہے، لیکن نعمتیں ہی نہ ہو تو کیسے بانٹے گا؟ مگر نبی پاک کا در کیسا ہے، کریم ایسا، میرے آقا ایسے کریم ہیں، ہمیں ملے ایسے آقا ہیں کہ جن کا ہاتھ بھی کھلا ہے اور خزانے بھی بھرے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کا مالک انہیں بنا دیا نا۔ تمام جہانوں کے خزانوں کی کنجیاں، احادیث کا مضمون ہے کہ اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ ایک اور جگہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سب کچھ رب نے عطا کیا۔ تو کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، پھر اے غریبوں کیوں گھبرا رہے ہو، پھر کیوں اضطراب میں ہو؟ آقا کے در سے مانگو، وہ جھولی کو بے شمار بھرتے ہیں۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں نا کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ کیوں؟ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ لا کہتے نہیں کو، اگر کہتے کہ پتہ نہیں ہوگا تو دوں گا، اگر ہوگا تو دوں گا، اگر یہ کرو گے تو دوں گا، کوئی شرط لگانے کے لیے اگر استعمال ہوتا ہے۔ نہیں، نبی پاک کے در سے جو ہے نہ لا ہے نہ اگر ہے، جو مانگو گے مل جاتا ہے۔ ایک اور شعر میں لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں یعنی لفظ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی اور ان کے خزانوں کی، ان کی عطاؤں کی۔ ذرا غور سے سنیے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ اللہ اللہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب اعلیٰ حضرت کا جو مقطع ہے، میں نے پہلے بھی اپنے سلسلوں میں عرض کیا ہے کہ مقطع جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے کلام کا عطر ہوا کرتا ہے۔ کیا کمال کرتے ہیں مقطع میں اعلیٰ حضرت اس شعر میں، کیا انکساری کر رہے ہیں، آقا سے عرض بھی کر رہے ہیں تو کس انداز میں کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا حساب نہ لیا جائے، حساب تو اس کا لیا جائے جو کچھ جواب دینے کے قابل ہو۔ یا محاورہ بھی استعمال کیا اور کمال استعمال کیا۔ لکھتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ، میرے پاس کچھ نہیں، آپ کا جو کرم ہے آپ کو اسی کا صدقہ پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اس کا مطلب کہ لئیم کہتے ہیں بالکل ہی جو گھٹیا ہو، بالکل کس کی ویلیو نہ ہو، بے قدر یعنی بے حیثیت۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اپنے کرم کا صدقہ، مجھ جیسے بے قدر بے وقعت سے کیا حساب لینا، مجھے اور نہ شرمائیے، کیونکہ آپ نے اگر مجھ سے حساب لیا گیا تو شرمندہ ہی ہونا نا، اب تو ہے ہی کچھ نہیں میرے پاس جواب دینے کو، تو اور رضا سے حساب لینا، اب اور حساب کتاب نہ ہو میرے ساتھ، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ یہ محاورہ ہے کہ یہ کوئی حساب میں نہیں ہے تو کسی حساب میں نہیں ہے نا۔ کہتے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کوئی میری ویلیو ہی نہیں ہے، میں تو حساب لیا گیا تو پھنس ہی جاؤں گا، شرمندہ ہی ہوں گا، بس
اپنے کرم سے بے حساب بخشش کا سامان ہو جائے، رب سے سفارش کر دیجئے، کوئی راستہ بن جائے اور بس کہتے ہیں نا وہ بلا حساب بخشش کا سامان ہو جائے۔ تو محاورے کا استعمال اور تو اور رضا سے حساب لینا، یہاں دو باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا معافی ضمیر کیا ہم نہیں جانتے، ایک ہوتا ہے کہ آپ اور مجھ سے حساب لینا، میرا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، ایک تو یہ بنتا ہے، اور ایک یہ بنتا ہے کہ اور یعنی مزید حساب نہ لیا جائے، کیونکہ رضا کسی حساب میں نہیں۔ یا رسول اللہ بس میری ایسے ہی بخشش ہو جائے۔ کیا خوبصورت شعر لکھا، تیری رحمتوں سے کم ہیں میرے جرم اس سے زائد، نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے، مجھے حساب کتاب نہیں آتا، بس مجھے ایک بات پتا ہے کہ میرے جرم جو ہے نا یا اللہ تیری رحمت سے کم ہے، مجھے اتنا حساب آتا ہے کہ یا اللہ تیری رحمت کے آگے میرے جرم کچھ نہیں، مجھے اس کے علاوہ کوئی حساب کوئی شمار نہیں آتا۔ تو یہ وہی انداز ہے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے اور شرمندگی کا سامان نہ ہو، اب چھپ جائیں اور بس بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ کیا انداز ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اللہ کریم اعلیٰ حضرت کی عاجزی انکساری کے صدقے ہمیں بھی بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقین کریں کلام جب اعلیٰ حضرت کے سنتے ہیں نا، مزید اعلیٰ حضرت کی محبت عظمت دل میں گھر کر جاتی ہے، اور دل سے بے ساختہ یہ دعا نکلتی کہ یا اللہ ہمیں بھی عشق رضا کا کوئی ذرہ نصیب فرما۔ اعلیٰ حضرت کو کیا کچھ عطا ہوا، ہمیں بھی کچھ ذرے، ہمیں بھی اس کی برکتیں نصیب ہو جائیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل عشق رضا بھی پلاتا ہے، اور عشق رضا کے صدقے عشق رسول کی شمع کو دل میں فروزہ کرتا ہے۔ الحمدللہ یہ سلسلے ہمارے دلوں کو جلا بخشتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک کا سچا عشق نصیب فرمائے۔ اگلے سلسلے میں ایک اور کلام، ایک اور نعت خواں، اور انشاءاللہ اس کی کچھ شرح بیان کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔